ہم سب جانتے ہیں کہ کہانیاں سننا تو سب کو بہت پسند ہوتا ہے۔ اگر آپ کو بھی ہماری کہانیاں پسند ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری مزیدار کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ صدیوں پرانی بات ہے، ایک ایسا ملک تھا جس میں یہ دستور تھا کہ ایسے بوڑھے جو کام کاج کرنے کے قابل نہ رہتے تھے انہیں پہاڑوں پر بھیج دیا جاتا تھا اور پھر لوگ انہیں بالکل بھلا دیتے تھے۔ اس زمانے میں ایک لڑکا تھا جو اپنے باپ کا بہت فرما بردار تھا۔ وہ ماں باپ کی بہت خدمت کرتا تھا۔ جب اس لڑکے کا باپ بوڑھا ہو گیا اور کسی کام کاج کے قابل نہ رہا تو ملک کے قانون کے مطابق اسے پہاڑوں پر چھوڑنا ضروری ہو گیا تھا۔ بیٹا باپ کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر پہاڑوں کی طرف چل پڑا اور کئی پہاڑی سلسلے طے کرتا ہوا بہت دور نکل گیا۔ کندھے پر بیٹھا ہوا باپ راستے میں درختوں کی ٹہنیاں توڑ توڑ کر اپنے بیٹے کے راستے میں بچھاتا جا رہا تھا تاکہ واپسی میں اس کا بیٹا راستہ نہ بھول جائے۔ آخر ایک بہت اونچی پہاڑی پر پہنچ کر لڑکے نے ایک ایسی جگہ تلاش کی جہاں بارش سے بھیگنے کا خطرہ نہیں تھا۔ اس نے زمین پر پتوں کا فرش بچھا دیا اور اپنے بوڑھے باپ کو اس فرش پر آرام سے بٹھاتے ہوئے کہنے لگا، پیارے ابا جان، اب مجھے چلنا چاہیے، خدا حافظ۔ تب باپ نے قریب سے ایک درخت کی ٹہنی توڑی اور بیٹے کو دکھاتے ہوئے کہنے لگا کہ میں نے اسی قسم کی ٹہنیاں توڑ کر تمہارے راستے میں بچھا دی ہیں تاکہ تم واپسی پر راستہ نہ بھول جاؤ۔ یہ ٹہنیاں تمہاری مدد کرتی رہیں گی اور تمہیں گھر تک پہنچا دیں گی۔ جاؤ، تمہارا بھی خدا حافظ۔ یہ سن کر لڑکے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے گوارا نہ ہوا کہ وہ اپنے باپ کو اکیلا چھوڑ کر چلا جائے۔ اس نے دوبارہ اپنے باپ کو اپنے کندھوں پر بٹھایا اور دوبارہ سے پہاڑی سلسلوں سے نیچے اترنے لگا۔ لیکن اب اس کے لیے مشکل یہ تھی کہ اگر حاکم کو پتہ چل گیا کہ بیٹا اپنے بوڑھے باپ کو واپس لے آیا ہے تو دونوں باپ بیٹوں کو سخت سزا ملے گی۔ چنانچہ بیٹے نے اپنے گھر کے پچھلے حصے میں ایک گڑھا کھودا اور اس میں ایک غار سا بنا دیا اور اپنے باپ کو اس غار میں چھپا دیا۔ وہ ہر روز کھانا اور پانی لے کر اس غار میں چلا جاتا تھا اور جب بھی کوئی اچھی چیز بناتا تو اپنے باپ کو دینا نہیں بھولتا تھا۔ ایک دن ملک کے حاکم نے ہر شہر اور گاؤں میں یہ اعلان کرا دیا کہ سب لوگ راکھ کے رسے بنا کر اس کی خدمت میں پیش کریں۔ یہ عجیب و غریب حکم سن کر لڑکا بہت حیران ہوا کہ اس کو کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ گاؤں کا ہر آدمی بھی اس مشکل کو حل کرنے میں ناکام ہو گیا۔ اچانک اس لڑکے کو اپنے باپ کا خیال آیا تو وہ اپنے باپ کے پاس گیا اور اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، ایک رسا خوب مضبوطی سے بناؤ اور اس کو لوہے کے ایک تختے پر رکھ کر جلا لو۔ بیٹے نے ایسا ہی کیا اور یوں راکھ کا رسا بن گیا۔ پھر وہ رسا لے کر حاکم کے پاس پہنچ گیا اور اپنی ذہانت اور عقل مندی کا لوہا منوا لیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد حاکم نے اس لڑکے کو ایک عام سی لکڑی کا ایک کھمبا دکھایا اور حکم دیا کہ وہ کل تک یہ بتائے کہ اس لکڑی کے کھمبے کی کس طرف اس درخت کی جڑ تھی جس سے یہ کھمبا بنایا گیا ہے۔ لڑکا یہ کھمبا لے کر گھر آیا اور باپ سے پوچھنے لگا کہ اب وہ کیا کرے۔ باپ نے کہا، اس کھمبے کو آہستہ آہستہ پانی میں ڈالو۔ کھمبے کا وہ سرا جو آسانی سے پانی پر تیرنے لگے درختوں کا پتوں والا سرا ہے اور وہ سرا جو پانی میں ڈوبنے لگے وہ جڑ والا سرا ہے۔ بیٹے نے باپ کی ہدایت پر عمل کیا اور نتیجے سے حاکم کو بھی آگاہ کر دیا۔ اس مشکل مسئلے کو اتنی ذہانت اور ہوشیاری سے حل کرنے پر حاکم نے لڑکے کی بہت تعریف کی۔ اس کے بعد حاکم نے ایک اور الجھا ہوا مسئلہ لڑکے کو حل کرنے کے لیے دیا جو پہلے سے زیادہ مشکل تھا۔ حاکم نے اسے ایک ایسا ڈھول بنانے کے لیے کہا جس پر ضرب لگائے بغیر بھی آواز پیدا ہو سکے۔ لڑکے نے ایک بار پھر بوڑھے باپ سے مشورہ کیا۔ باپ نے فوراً کہا کہ اس سے زیادہ آسان بات تو کوئی ہے ہی نہیں۔ جاؤ، پہلے چمڑا خرید کر لاؤ، اس کے بعد کسی پہاڑ پر سے شہد کی مکھیوں کا چھتا اتار کر لانا۔ بیٹے نے باپ کے کہے پر فوراً عمل کیا اور ایسا ڈھول بنایا جس کے اندر شہد کی مکھیوں کا چھتا تھا۔ جب ڈھول بن چکا تو باپ نے کہا،
बस अब इसको हाकिम के पास ले जाओ। लड़का ये ढोल लेकर भागा भागा हाकिम के पास पहुंचा। हाकिम ने जब ढोल को छुआ तो शहद की मक्खियां ढोल के अंदर उड़ने और चिमड़ने से टकराने लगी। इस तरह ढोल में से आवाज आने लगी। हाकिम ने लड़के की इतने मुश्किल मसले को हल करने पर बहुत तारीफ की और उससे पूछा कि आखिर उसने कैसे इन मुश्किल मसलों का हल ढूंढा है। लड़का उसे बताने लगा कि ना तो मैं इतना अक्लमंद हूं और ना ही इतना समझदार। सच्ची बात तो यह है कि मेरे बूढ़े बाप ने मेरी मदद की है। ये उनका ही कारनामा है जो अपनी ज्यादा उम्र और ज्यादा तजर्बे की वजह से अकल की दौलत से माला माल हैं। ये कहते हुए लड़के की आंखों से आंसू निकलने लगे और फिर उसने सब कुछ सच सच बता दिया। उसने कहा कि मैं अपने बाप को पहाड़ों पर अकेला नहीं छोड़ सका क्योंकि मुझे उनसे बहुत मोहब्बत थी। मैं उन्हें वापस ले आया और अपने घर के पिछले हिस्से में गार बनाकर छुपा रखा है। लड़के की कहानी सुनकर हाकिम बहुत मुतासिर हुआ और बोला, मुझे ये मालूम नहीं था कि बूढ़े लोग इतने अक्लमंद होते हैं। आज के बाद किसी शख्स को ये इजाज़त नहीं होगी कि वो अपने बूढ़े माँ बाप को पहाड़ों में अकेला भटकने के लिए छोड़ाए। और इसके बाद बूढ़े लोग भी जवान लोगों के साथ हंसी खुशी रहने लगे और जवानों ने अपने बूढ़ों की कदर करनी शुरू कर दी। आइए चलते हैं आज की दूसरी कहानी की जानिब। एक दफा का जिक्र है कि एक बादशाह था जो बहुत जालिम था और अपनी रियाया पर बहुत जुल्म करता था। अल्लाह ताला की तरफ से उसे इस जुल्म की सजा भी मिली थी कि वो औलाद की नेमत से महरूम था। उसकी शादी को कई बरस गुजर गए थे लेकिन उसकी औलाद नहीं थी। औलाद के सिलसिले में बादशाह हर वक्त परेशान रहता था और फकीरों की मिन्नत समाजत करता रहता था। एक दफा उसके एक दरबारी ने उससे कहा कि बादशाह सलामत, पहाड़ पर एक बूढ़ा दरवेश रहता है। अगर वो आपके लिए दुआ मांगे तो आपके यहाँ औलाद हो सकती है। ये सुनकर बादशाह उस पहाड़ की तरफ रवाना हो गया। वहां उसे एक दरवेश मिला। बादशाह उसके सामने रोने लगा कि मैं बे औलाद हूँ, आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे बेटा दे दे। बूढ़े फकीर का नाम अलादीन था। उसने बादशाह की कहानी सुनी तो कहने लगा, वादा करो कि आइंदा तुम अपनी रियाया पर जुल्म नहीं करोगे। बादशाह क्योंकि अब ज़रूरतमंद था इसलिए उसने फौरन वादा कर लिया कि आइंदा मैं अपनी रियाया को कभी तंग नहीं करूँगा। इस पर फकीर ने दुआ मांगी और बादशाह से कहा कि जाओ, अब मैंने दुआ दे दी है, अल्लाह तुम्हें बेटे से नवाजेगा, मगर इतना याद रखा अगर तुमने अपने मुल्क के बाशिंदों पर जुल्म किया तो तुम्हारा बेटा भूत बन जाएगा। ये सुनकर बादशाह डर गया और परेशान दिल के साथ वापस आ गया। अब अल्लाह का करना यह हुआ कि उस फकीर की दुआ कबूल हुई और बादशाह के घर चांद सी सूरत वाला बेटा हो गया। बेटे की पैदाइश पर बादशाह बेहद खुश हुआ। उसने अपने खजाने के मुंह खोल दिए और तमाम गरीबों को खूब सारा इनाम दिया। 12 साल गुजर गए। बादशाह फकीर से किए हुए वादे पर कायम रहा, मगर फिर अपना वादा भूल गया क्योंकि उसको लोगों पर जुल्म करने की आदत थी। इसलिए उसने वो जुल्म दोबारा करने शुरू कर दिए। उसके मुल्क के लोगों ने जब बादशाह को फिर से जुल्म करते देखा तो परेशान हो गए और रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगने लगे कि हमें बादशाह के जुल्म से निजात दिला दे। बादशाह को ख्वाब में वही फकीर दिखाई दिया और उसको वादा याद दिलाया और कहा कि तुमने बेकसूर बंदों पर जुल्म ढाना बंद ना किया तो याद रखो कि तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। जवाब में बादशाह ने फकीर से कहा कि तुम झूठ बोलते हो, अल्लाह ताला मुझे सजा नहीं देगा। फकीर ने जब ये सुना तो बहुत गुस्से में आ गया। उसने गुस्से में कहा, बादशाह तुमने मेरी बात नहीं मानी तो जाओ, आज से रोया ही करोगे। ये कहकर वो गायब हो गया। उसी वक्त बादशाह की आंख खुल गई। जाग उठने पर वो घबरा गया कि ये मैंने ख्वाब के अंदर क्या गलती कर दी। मैंने फकीर को नाराज कर दिया। अब क्या होगा, कहीं सचमुच ही मुझ पर कोई मुसीबत ना आ जाए। ये सोचकर वो पहाड़ की तरफ भागा ताकि उससे माफी मांग ले, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि फकीर तो वो पहाड़ छोड़कर कहीं और चला गया था। बादशाह ने सारा पहाड़ छान मारा मगर फकीर ना मिला। उस पर बादशाह के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वो वहीं सर पकड़कर बैठ गया। उसके दरबारी ढूंढते हुए आए और उसे बताया कि उसका बेटा शहजादा भूत बन गया है।
بادشاہ اس اطلاع کو سن کر رونے لگا۔ اب وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا، اس نے یہ مصیبت خود مول لی تھی۔ فقیر سے وعدہ کرنے کے باوجود اس نے ظلم کیا تھا۔ وہ روتا ہوا محل میں آیا تو اس کا سامنا اپنے بیٹے سے ہو گیا، جس کی شکل بہت خوفناک ہو گئی تھی۔ وہ بھوت معلوم ہوتا تھا۔ بادشاہ بیٹے کو دیکھ کر پہلے تو خوفزدہ ہو گیا، پھر آگے بڑھ کر پیار کرنے لگا۔ اسی وقت شہزادہ بادشاہ کے چہرے پر ناخن مارنے لگا، جس سے بادشاہ زخمی ہو گیا اور اس کا خون بہنے لگا۔ بادشاہ نے بڑی مشکل سے خود کو شہزادے سے بچایا اور سیدھا محل کے تہہ خانے میں بھاگ گیا اور کنڈی لگا کر تہہ خانے میں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد اس نے دیکھا کہ شہزادہ اس کے تعاقب میں نہیں آیا، تو وہ تہہ خانے سے باہر نکل کر آیا۔ اس نے اپنی ملکہ کی چیخو پکار سنی، وہ اسے آوازیں دے رہی تھی۔ وہ دوڑتا ہوا ملکہ کے کمرے میں گیا تو دیکھتا ہے کہ ننھے شہزادے نے اپنی ماں کے سر کے بال مٹھیوں میں لے رکھے تھے اور زور زور سے جھٹکے دے رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر بادشاہ تیزی سے اپنی بیوی کی مدد کے لیے آگے بڑھا۔ تبھی شہزادی نے اپنے بالوں کو چھڑوایا، لیکن شہزادہ آگے بڑھ کر اپنے والد بادشاہ کو گھونسے اور تھپڑ مارنے لگا۔ اس کے تھپڑ جو ہی بادشاہ کو لگے، اس کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ شہزادے کے گھونسوں اور تھپڑوں میں بہت طاقت تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے کسی پہلوان نے تھپڑ مارے ہوں۔ تھپڑ کھا کر بادشاہ دوبارہ تہہ خانے کی طرف دوڑ گیا۔ جاتے جاتے وہ اپنی ملکہ کو بھی ساتھ لے کر گیا۔ اب وہ دونوں پریشان تھے کہ ہم اسے کیسے سمجھائیں کہ ہم اس کے ماں باپ ہیں۔ ملکہ غصے میں کہنے لگی کہ آپ نے فقیر سے وعدہ کیا تھا کہ آپ رعایا پر ظلم نہیں کریں گے، پھر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اب ہمیں شہزادے کے ہاتھوں سے کون بچا سکتا ہے؟ اب سچے دل سے فقیر کو پکارے، ہو سکتا ہے وہ آپ کی پکار سن کر آ جائے، تب آپ اس سے معافی مانگ لیجیے گا۔ بادشاہ کو ملکہ کی یہ رائے بہت پسند آئی۔ اس نے سچے دل سے فقیر کو پکارا۔ فقیر اس وقت بہت دور تھا، اس کے باوجود اس نے بادشاہ کی آواز سن لی۔ پہلے تو اسے بہت غصہ آیا، پھر وہ بادشاہ کی مدد کرنے چل پڑا۔ جتنی دیر میں وہ بادشاہ کے پاس پہنچا، اتنی دیر میں شہزادہ تہہ خانے کے دروازے پر پہنچ گیا اور تہہ خانے میں داخل ہونے کے لیے دروازہ توڑنے لگا۔ وہ بہت غصے میں تھا، لگتا تھا کہ وہ تہہ خانے میں داخل ہوتے ہی اپنے ماں باپ کو ہلاک کر دے گا۔ ایک تو وہ ویسے ہی بھوت بن گیا تھا، اوپر سے غصے کی وجہ سے اس کی شکل اور بھی خوفناک ہو گئی تھی۔ قریب تھا کہ وہ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو جاتا۔ فقیر وہاں پہنچ گیا، جسے دیکھتے ہی شہزادہ واپس بھاگ گیا۔ فقیر نے بادشاہ سے پوچھا کہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے، اب روتے کیوں ہو؟ میں نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ رعایا پر ظلم نہ کرنا، لیکن تم باز نہیں آئے۔ اب تمہارا بیٹا ایک ہی طریقے سے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا وہ کس طرح؟ فقیر کہنے لگا تم دونوں میں سے ایک کو اپنی جان کی قربانی دینی ہوگی، یا تو تم مرو یا تمہاری ملکہ، تب شہزادے کو اس مصیبت سے نجات حاصل ہوگی۔ یہ شرط سن کر بادشاہ اور ملکہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ بادشاہ بولا میرا بیٹا کیونکہ میری وجہ سے بھوت بنا ہے، اسی لیے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے زور سے تلوار مار کر اپنی گردن کاٹ لی اور مر گیا۔ اس کے مرتے ہی شہزادہ پھر سے خوبصورت ہو گیا۔ خوبصورت ہونے کے بعد وہ باپ کی جگہ ملک کا بادشاہ بن گیا اور رعایا کے ساتھ بہت پیار سے رہنے لگا۔ رعایا بھی اس کے بادشاہ بن جانے پر سکھ کا سانس لینے لگی اور وہ بھی اس سے پیار کرنے لگی۔ چند برس گزرنے کے بعد شہزادہ جوان ہو گیا تو اور زیادہ نیک اور اچھا ثابت ہوا۔ اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی، جس پر بہت سے ملکوں کے بادشاہ اسے اپنا داماد بنانے کی پیشکش کرنے لگے۔ شہزادے کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ایک رات وہ اپنے محل سے غائب ہو گیا۔ صبح جب لوگوں کو پتا چلا کہ ان کا پیارا بادشاہ محل سے غائب ہے تو وہ تو ڈر گئے۔ انہوں نے سوچا کہ جو بادشاہ ہمارے شہزادے کو اپنا داماد بنانا چاہتے تھے، ضرور انہی میں سے کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ارد گرد کے سارے ملکوں میں اپنے جاسوس بھیج دیے، مگر ان جاسوسوں نے بتایا کہ شہزادہ ان میں سے کسی کے ملک میں نہیں ہے۔ اس پر لوگ بڑے پریشان ہو گئے اور اس فقیر کے پاس گئے اور اسے بتانے لگے کہ ہمارے بادشاہ کو کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ تبھی فقیر کہنے لگا کہ آپ کے بادشاہ کو چڑیل نے اغوا کیا ہے، وہ شہزادے کی خوبصورتی سے متاثر ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے۔ یہ اطلاع دینے کے بعد فقیر نے کہا
کہ وہ ایک جنگل میں رہتی ہے اور اسے وہی شخص مار سکتا ہے جس کے دونوں ہاتھوں میں 6 انگلیاں ہوں۔ لوگوں نے فقیر کے منہ سے چڑیل کا نام سنا تو ڈر کے مارے چیخنے لگے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ چڑیل آدم خور ہے، اسے کوئی انسان شکست نہیں دے سکتا۔ تبھی ملک میں اعلان کرا دیا گیا کہ جس شخص کے ہاتھوں میں 6 انگلیاں ہوں وہ فوراً آ جائے۔ 3 روز گزر گئے لیکن کوئی شخص بھی وزیر اعظم کے پاس نہ پہنچا۔ آخر چوتھے روز ایک میلے کچیلے کپڑوں والا نوجوان وزیر اعظم کے پاس آیا اور کہنے لگا، میرے ہاتھوں میں 6 انگلیاں ہیں، بتائیے آپ مجھ سے کیا کام لینا چاہتے ہیں؟ وزیر اعظم نے اس لڑکے کے ہاتھ دیکھے تو اس میں 6 انگلیاں تھیں۔ وہ بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا کہ تمہیں چڑیل کو قتل کر کے اس کی قید سے بادشاہ کو آزاد کرانا ہوگا۔ اس کام میں اگر تم کامیاب ہو گئے تو تمہیں منہ مانگا انعام ملے گا۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ چڑیل کو صرف وہی انسان ہلاک کر سکتا ہے جس کی 12 انگلیاں ہوں۔ اس غریب نوجوان نے جب انعام کا سنا تو خوش ہوا اور چڑیل کو مارنے کے لیے جنگل کی جانب روانہ ہو گیا۔ راستے میں اسے فقیر مل گیا۔ فقیر نے اس کا نام پوچھا تو وہ کہنے لگا، میرا نام باشو ہے اور میں ایک بوڑھے کسان کا بیٹا ہوں۔ جواب میں فقیر نے ہنستے ہوئے کہا، باشو، میں نے تمہیں پہچان لیا ہے، تم میری یہ چھڑی لے جاؤ، یہ تمہیں ہر مصیبت سے نجات دلائے گی۔ چڑیل تمہیں واپس بھگانے کے لیے بہت کوشش کرے گی لیکن تم نے ہمت نہیں ہارنی۔ تم نے اس چھڑی کو 3 بار ہوا میں لہرانا ہے، پھر یہ چھڑی تمہیں اپنی حفاظت میں لے لے گی اور تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ وہ چھڑی لے کر خوش خوش چڑیل کو مارنے کے لیے چل دیا۔ باشو جب جنگل کے پاس پہنچا تو اس نے بہت سارے اژدہے دیکھے، وہ اسے کھانے کے لیے آ رہے تھے۔ باشو نے چھڑی کو 3 بار ہوا میں لہرایا۔ ایسا کرنے سے چھڑی کی نوک سے زہریلا دھواں نکلا اور اژدہوں کی طرف چلا گیا اور وہ سارے مر گئے۔ آگے بڑھا تو اس پر 12 شیروں نے حملہ کر دیا اور وہ ہوشیار ہو گیا۔ شیر قریب تھے کہ اس کی ٹکا بوٹی کر دیتے، لیکن اس نے ان کے حملہ کرنے سے پہلے ہی فقیر کی دی ہوئی چھڑی کو 3 بار ہوا میں لہرا دیا۔ اس بار ان میں سے آگ نکلی اور سیدھی شیروں کی طرف چلی گئی اور وہ اس آگ میں جل کر راکھ ہو گئے۔ شیروں سے بھی فارغ ہونے کے بعد باشو نے چڑیل کو آواز دی۔ اس نے زور سے چڑیل کو پکارا کہ تم میں ہمت ہے تو میرے سامنے آؤ، میں تمہیں سزا دینے کے لیے آیا ہوں، تم نے ہمارے بادشاہ کو اغوا کر کے اچھا نہیں کیا۔ جیسے ہی چڑیل نے سنا وہ غصے سے لال پیلی ہو گئی تھی۔ وہ انتہائی بدصورت تھی، اس کے دانت، کان اور ناک بے حد لمبے تھے، آنکھیں مکھیوں کی جیسی تھی۔ وہ شہزادے کو مخاطب کر کے بولی، دیکھو شہزادے، میں تمہیں آخری موقع دیتی ہوں، میرے ساتھ شادی کرنے کی حامی بھر لو، نہیں تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یاد رکھنا جو تمہاری مدد کے لیے آیا ہے میں اسے بھی سبق سکھا دوں گی۔ مگر شہزادے پر اس کی دھمکی کا اثر نہیں ہوا اور وہ چپ چاپ رہا۔ وہ کہنے لگی، کوئی بات نہیں، تم میرے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتے، میں ابھی واپس آ کر تمہیں سبق سکھاؤں گی، پہلے تمہارے حمایتی کو درست کر کے آؤں۔ یہ کہہ کر اس نے غار کے منہ کے آگے سے بڑا سا پتھر رکھ دیا تاکہ شہزادہ باہر نہ نکل سکے، اور باشو کو مارنے کے لیے ادھر چل دی جہاں سے اس کی آواز آئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ جاتے ہی باشو کو کھا جائے گی۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے سر پر پہنچ گئی اور دانت نکال کر اسے کھانے لگی، مگر اس سے پہلے ہی باشو نے فقیر کی دی ہوئی چھڑی کو 3 بار گھما دیا، جس کی وجہ سے اس کی نوک سے زہریلا تیر نکل کر چڑیل کی سمت بڑھ گیا۔ چڑیل نے تیر کو اپنی طرف آتے دیکھا تو چیونٹی بن گئی اور باشو کی طرف بھاگی۔ باشو نے جب چڑیل کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ اس نے روپ بدل لیا ہے۔ اس نے چھڑی کی نوک سے طوفان جیسی ہوا خارج کی۔ اس آندھی نے چیونٹی بنی ہوئی چڑیل کو اڑا کر قریب کی جھیل میں گرا دیا۔ چڑیل اس جھیل کے پانی میں غوطے کھانے لگی تو چیونٹی سے مینڈک بن گئی۔ اتنی دیر میں باشو نے چھڑی کو پھر 3 بار ہلایا۔ اس کے ایسا کرتے ہی چھڑی کی نوک سے ایک بڑا سا سانپ نکلا اور جھیل میں جا گرا۔ اس سانپ نے جھیل کے پانی میں گرتے ہی اس مینڈک کو کھا لیا۔ اس طرح چڑیل کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے مرتے ہی غار کے منہ پر رکھا ہوا پتھر بھی ہٹ گیا اور شہزادہ آزاد ہو گیا۔ وہ آزاد ہوتے ہی اس شخص کو تلاش کرنے لگا جس نے اسے چڑیل سے رہائی دلائی تھی۔ جلد ہی اسے باشو مل گیا، جسے دیکھ کر شہزادے نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ باشو نے اپنے سر پر باندھی ہوئی پگڑی اتار دی اور شہزادے کو پہنائی۔
शहजादा ये देखकर हैरान हो गया कि वो कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की थी। शहजादे ने बूढ़े किसान की इस बेटी से शादी कर ली और फिर वो हंसी खुशी रहने लगे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करना ना भूलें।